الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ آج ہمارے کورس کا 23واں سبق ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کے معاملے پر مسئلے پر ہماری بحث جاری ہے۔ الحمدللہ ہم نے قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت کیا، قرآن و حدیث کی آیات اور احادیث پیش کی اس مسئلے پر کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ یہ قادیانوں کا بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جھوٹا عقیدہ ہے، من گھڑاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ قادیانی پہلے تو مختلف آیات سے حدیث سے اس طرح وہ تراشتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ جب ان سے کوئی دلیل نہیں بن پاتی، جب ان سے ان کے عقیدے پر کوئی عبارت پیش نہیں ہوتی، تو پھر وہ امت کے اکابرین پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، بھئی دیکھو بھئی فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ حالانکہ مرزا نے خود روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 389 پہ لکھا ہے کہ اقوال و سلف صالحین کوئی در حقیقت حجت نہیں ہے، کوئی مستقل حجت نہیں ہے۔ جب یہ مرزا قادیانی امت کے اکابرین کے اقوال کو حجت نہیں مانتا، پھر قادیانی کیوں پیش کرتے ہیں اس مسئلے پر کہ مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ آئیے ہم آج آپ کے سامنے کچھ ایسے عبارت رکھتے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا دجال، مرزا لعین یہ خود بھی یہی کہتا ہے کہ جو پچھلے مفسرین تھے وہ بھی اس بات کو قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل زندہ ہیں، سلامت ہیں، قرب قیامت میں واپس آئیں گے۔ دیکھیں بھئی آج تک کوئی مسلمان عالم نہیں گزرا جو ان 14 صدیوں میں جس نے یہ لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ آئیے خود مرزا بھی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ 13 صدیوں تک امت سے چھپا رہا، یہ مسئلہ مجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے یہ مسئلہ یعنی حیات عیسیٰ علیہ السلام والا مسئلہ کہتے ہیں مجھ پر ظاہر ہوا ہے، 13 صدیوں کے علماء کرام کو سمجھ نہیں آیا بلکہ مجھے سمجھ آیا۔ جب خود مرزا نے یہ بات تسلیم کی ہے یہ 13 صدیوں تک چھپا رہا، مسئلہ کسی کو پتہ نہیں چلا، مجھے پتہ چلا، تو پھر بزرگان دین کی عبارت کیوں پیش کرتے ہیں حجت کے طور پر، دلیل کے طور پر؟ یہ قادیانوں سے ہمارا سوال ہے۔ جب مرزا کہتا ہی نہیں ہے، مرزا کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے باقی کسی کو پتہ نہیں چلا، تو پھر تم یوں کیوں کہتے ہو کہ فلاں بھی قائل تھا، فلاں بھی قائل تھا، فلاں بھی قائل تھا، نعوذ باللہ۔ آئیے یہ ہم روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 426 یہ ہے میرے پاس، یہ لکھتے ہیں، ادھر لکھتا ہے یا اخوانی هذه الامر الذي اخفاه الله من اعین القرون الاولى وجل تفاصیلہ فی وقتنا هذا یخفی ما یشاء ویبدی۔ کہتا ہے بھائیو یہ معاملہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا راز وہ ہے جو اللہ نے پہلے زمانوں کی آنکھوں سے چھپائے رکھا اور اس کی تفاصیل اب ظاہر ہوئی ہیں۔ وہ چاہتا ہے اسے مخفی رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، یہ مجھے پتہ چلا، یہ اس کا مکر و فریب ہے۔ پھر ایک اور جگہ یہ ہے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 553 لکھتا ہے فکشف اللہ الحقیقت علینا لتکون النار بردا وسلاما۔ کہتا ہے بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر حقیقت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی حقیقت کھولی تاکہ آگ ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی ہو۔ تو پھر اس کے علاوہ بھی مرزا دجال نے خود لکھا ہے، مرزا کے بیٹے نے خود ملفوظات میں، اور اس کے علاوہ انوار العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 463 پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام والا جو مسئلہ ہے یہ امت کے علماء سے مخفی رہا، یہ مرزا دجال ہے ان کو پتہ چلا ہے۔ جب ان سے مخفی رہا تو پھر یہ بزرگان دین کی عبارت کیوں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بھی قائل تھا، فلاں بھی قائل تھا، ان سے تو مخفی تھا۔ پھر یہ عبارت کا پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور دجالو اس کا جواب دو۔ پھر اس کے بعد قادیانی حضرات سب سے پہلا وار کرتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کرتے ہیں، وہ ہے طبقات کبریٰ، یہ تاریخی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 37 باب علی بن ابی طالب، جو طبقات کبریٰ کی مصنف ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے لقد قبض اللیلۃ عرج فیہا بروح عیسیٰ بن مریم، یعنی جس رات حضرت علی کی روح مبارک قبض کی گئی وہی رات تھی جس رات کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا۔ تو یہ الفاظ ہیں جس کے اوپر قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر کہتے ہیں دیکھو حضرت سیدنا امام حسن کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ لیکن دیکھیں آئیے ہم اس کے چند جواب دیتے ہیں، شافی جواب، پتہ چلے گا کہ واقعی کو جواب دیا ہے۔ اگر یہ عبارت پوری پڑھے نا، یہ عبارت جو میں نے پیچھے پڑھی ہے، تو پھر ان کا دجل و فریب بالکل واضح ہو جائے گا۔ وہ اس طرح
حضرت علی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے قبض، یعنی عبارت لقد قبض اللیلۃ، یعنی جس رات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قبض کی گئی، تو حضرت علی کے لیے قبضہ کا لفظ استعمال ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عرجہ کا، یعنی یہ عرجہ یہ بھی معراج کا لفظ ہے، مطلب کہ زمین سے اوپر اٹھنا، جس طرح ہمارے نبی کو معراج ہوئی، تو یعنی کہ آپ زمین سے آسمان پر تشریف لے گئے، آسمان کی بلندیوں پر، یہی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے طبقات کبریٰ میں لفظ استعمال ہوا عرجہ بروح عیسیٰ بن مریم، کہ عیسیٰ بن مریم کو بھی اس رات اٹھایا گیا۔ تو جب یہ لفظ بھی جدا جدا استعمال ہوا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے اور وفات والے مسئلے پر حضرت حسن پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان کے جو الفاظ ہیں جدا جدا استعمال کیے گئے، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت مانتے، یعنی ان کو حیات نہ مانتے، تو وہ ان کے لیے بھی قبضہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، حالانکہ انہوں نے عرجہ کا لفظ استعمال کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبضہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہاں سے بھی قاضیانوں کو دجل و فریب بالکل واضح ہو گیا کہ بالکل یہ ان کا یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا بالکل یہ عقیدہ نہیں تھا، بلکہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ اور دیکھیں کہ اگر جو یہ دجال کہہ رہے ہیں اگر اس طرح ہوتا تو اس کے علاوہ تو اس کی عبارت یوں ہونی چاہیے تھی کہ وہاں پر بھی قبضہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یوں ہوتا رکھا تو قبضہ اللیلۃ قبض فیہا بروح عیسی مریم، یعنی جس رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قبض کی گئی اسی رات حضرت عیسیٰ کی روح قبض کی گئی۔ یہاں پر تو قبضہ کا لفظ استعمال ہوتا، یہاں پر تو عرجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل ان کا استدلال غلط ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا استدلال بالکل نہیں بنتا، ان کے قول سے کوئی حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ اور اس کے علاوہ یہ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے طبقات کبریٰ کا، طبقات کبریٰ ہے جلد نمبر ہے 3، جس کا اس نے حوالہ دیا ہے، انہوں نے ہی اپنا خود عقیدہ لکھا ہے، انہوں نے اپنی ہی کتاب میں طبقات کبریٰ میں اس کے آگے عبارت لکھی ہے، لکھتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ رَفَعَهُ بِجَسَدِهِ وَأَنَّهُ حَيٌّ الْآنَ وَسَيَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا فَيَكُونُ فِيهَا مَلَكًا ثُمَّ يَمُوتُ كَمَا يَمُوتُ النَّاسُ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ انہوں نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام مع جسم کے اٹھا لیے گئے ہیں اور اس وقت زندہ ہیں، دنیا کی طرف آئیں گے اور شاہانہ حالت میں زندگی بسر کریں گے، پھر دیگر انسانوں کی طرح فوت ہو جائیں گے۔ تو یہی اسی کتاب میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی بالکل واضح ہو گیا کہ یہ جو استدلال کر رہے تھے جھوٹا اور ان کی دلیل بنا رہے تھے، ان کے قول کی دلیل بالکل نہیں بنتی۔ تیسرا جواب یہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اور بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی حدیث نقل کی گئی ہے، ان سے روایت ہے۔ وہی دیکھیں کیا لکھتے ہیں اس میں، یہ ہے مستدرک الحاکم روایت نمبر 4688، باب ذکر قتل امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود قول نقل کیا گیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، یہ ہے عن حریث سمیت الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما یقول قتل لیلۃ انزل القرآن ولیلۃ اسری بعیسیٰ ولیلۃ قبض موسیٰ۔ اس روایت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں کس قدر صراحت ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سیر کرائی گئی۔ اگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کا قائل ہوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وفات کا لفظ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا قبضہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا اسریہ، تو معلوم ہوا وہ بھی اسی بات کا قائل تھے۔ کائنات کے میں جو ہمارے صدیوں 14 صدی کو علماء کرام ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، بلکہ سب کا یہ متفقہ عقیدہ تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں فوت ہوئے بلکہ وہ زندہ ہیں۔